ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی جنات نے تعمیر کی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصی کی تعمیر کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، مسجد اقصی کی تعمیر جنات نے کی ہے، اور مسجد اقصی اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا، جس کی طرف ٹریول کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی، اور لوگوں کو یہ میسج دیا کہ اسلام نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج میں اس بات کی دلیل تھی کہ اس بیت المقدس سے اسلام کا کتنا گہرا کنیکشن ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ مسجد اقصی اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے، اور یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن بھی رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین بیت المقدس کے متعلق سورۃ اعراف میں فرمایا کہ اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، تاکہ جس زمین میں، اس لیے کہ اس زمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایات کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں سٹرونگ ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو دوبارہ اس کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کئی مراحل اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید ہمیں نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایات سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند، پرند، جانوروں، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیری کام میں سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگا دیا تھا ڈیوٹی پہ۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد شروع ہو گئی تھی، اور تقریباً 40 سال میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا،
جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے. آپ عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. یہ عبادت کافی طویل ہوا کرتی تھی اور آپ کئی دن یا کئی مہینے ایسے ہی سٹینڈنگ پوزیشن میں کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں بزی رہتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے کو ہے, تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کام میں بزی رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر لیں. لہٰذا اسی حجرے کے اندر آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی. لہٰذا لیکن اسی عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی سٹینڈنگ پوزیشن میں کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں. دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک ویسے کی ویسے ہی رہتے ہیں, انہیں زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی, اور اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سلامت موجود ہے اور غیبی طور پر انہیں رزق بھی ملتا رہتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں کے بعد تک اسی مقام پر سٹینڈنگ پوزیشن میں عصا کے سہارے کھڑے رہے. آخرکار جب اسی عصا کو دیمک کھانے لگی اور لاٹھی کمزور ہونے لگی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف تھوڑا سا بینڈ ہو گیا, جھک گیا, اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے, پھر ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا, پھر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی, اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی, لیکن وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے. دوستو, مسجد اقصی کی تعمیر جنات نے کی. یہ انفارمیشن جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی, اگر یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے. بہت شکریہ.